اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند عالم کا احسان عظیم ہے کہ آج ایک نئی ویڈیو کی صورت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ ویڈیو بھی ہماری گرامر پر مشتمل ہے۔ انتہائی اہم حصہ ہے گرامر کا، تو بغیر کسی تمہید کے شروع کرتے ہیں۔ تو ہم ابھی آپ کو جملوں میں یا جو مرکبات ہیں ان میں نہیں لے کے جا رہے، صرف جو الگ لفظ ہیں ان کی پہچان، اسم کی پہچان، فعل اور حرف کی پہچان، مختلف جو اس کی شکلیں صورتیں ہیں، جیسے جیسے یہ پہچان آپ کی اچھی ہوتی جائے گی، قرآن مجید کے الفاظ کو آپ سمجھنے لگ جائیں گے، تو پھر انشاءاللہ مزید جو آگے گرامر کے حصے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ تو یہ آپ جو ہم پڑھا رہے ہیں وہ آپ ضرور اپنے پاس نوٹ بھی کریں اور ان کو بار بار سنیں اور ان کو دہرائیں۔ انشاءاللہ آپ کو بے حد و حساب آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسم کی اقسام کے 4 اہم اعتبارات۔ ان میں سے اسم جنس کے اعتبار سے تقسیم ہوتا ہے، اور جنس کے اعتبار سے یہ مذکر اور مؤنث میں تقسیم ہوتا ہے۔ اسم عدد کے اعتبار سے یعنی نمبر کے اعتبار سے تقسیم ہوتا ہے، تو عربی میں 3 قسمیں بنتی ہیں: واحد، تثنیہ اور جمع۔ اور اسم جب وسعت کے اعتبار سے، اسکوپ کے اعتبار سے تقسیم ہوتا ہے تو یہ معرفہ اور نکرہ میں تقسیم ہوتا ہے۔ اور جب کیس یا حالت کے اعتبار سے اس کی تقسیم کی جائے تو یہ رفع، نصب اور جر ان 3 شکلوں میں سامنے آتا ہے۔ تو یہ اب نقشہ بھی ذہن میں رکھیں۔ آج ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اسم کی جو تقسیم ہے وہ جنس کے اعتبار سے، جنڈر کے اعتبار سے ہم پیش کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ تھوڑا سا اس میں توجہ آپ کریں، آپ کی خدمت میں یہ سلائیڈ ہم پیش کریں اور جلدی جلدی آگے بڑھتے ہیں۔ تو عربی گرامر میں اسم کی اقسام کو 4 اہم اعتبارات جنس، عدد، وسعت اور حالت سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان میں سے آج پہلی جو ہے، ابھی متعارف آپ پہلے کرواتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی تفصیل۔ بلحاظ جنس یعنی جنڈر کے اعتبار سے مذکر اور مؤنث میں، بلحاظ عدد نمبر کے اعتبار سے واحد، تثنیہ اور جمع میں تقسیم ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم اس کو دیکھیں کہ یہ بلحاظ وسعت کیپیسٹی کے اعتبار سے تو یہ معرفہ اور نکرہ میں تقسیم ہوتا ہے، اور بلحاظ اعراب یا حالت تو یہ حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری میں تقسیم ہوتا ہے۔ تو ان میں سے ہر ایک کی تفصیل بعد میں انشاءاللہ آئے گی۔ آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اسم کی تقسیم بلحاظ جنس، جنڈر۔ تو بہت اہم ہے، بہت ضروری یہ لیسن ہے۔ تو اسم کی تقسیم بلحاظ جنس کے اعتبار سے بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں۔ اب انہی 2 قسموں میں ساری باتیں آ رہی ہیں، لیکن پھر مزید آسانی کے لیے ہم نے آپ کے لیے 1-2 اور نئی سلائیڈ بھی بنائی ہیں۔ تو یہ اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں۔ مذکر اور مؤنث میں تقسیم ہوتا ہے اسم۔ مذکر یعنی وہ اسم جو مرد یا نر کے لیے بولا جائے، یعنی مرد یا اور کسی نر حیوان کے لیے بولا جائے، استعمال کیا جائے تو اسے بھی مذکر کہا جائے گا، یا عربی قواعد کے اعتبار سے مذکر شمار ہوتا ہو، یعنی اسے اہل عرب اور اہل لغت، اہل زبان اسے مذکر شمار کرتے ہوں تو اس کو بھی ہم مذکر کی کیٹیگری میں لائیں گے۔ جیسے مثلا رجل تو یہ نر مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، ابن باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ولد لڑکا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب کتاب اور قلم، اب یہ ظاہراً تو کسی نر یا کسی مرد کے لیے یا اور کسی نر حیوان کے لیے نہیں ہے، لیکن کتاب اور قلم کو اہل زبان اور اہل لغت مذکر میں شمار کرتے ہیں، لہذا کتاب اور قلم کو ہم بھی مذکر شمار کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ کتاب اور قلم میں کوئی مؤنث والی علامت بھی موجود نہیں ہے، جب مؤنث کی کوئی علامت موجود نہیں ہوگی تب بھی ہم اس لفظ کو مذکر کے حصے میں ڈالیں گے۔ اب دوسری جو اسم کی قسم ہے جنس کے اعتبار سے، جنڈر کے اعتبار سے، وہ ہے مؤنث۔ اردو میں بھی آپ یہ آسان ہے، استعمال ہوتا ہے، آسان ہے، اس لیے میں جلدی گزر رہا ہوں۔ یعنی وہ اسم جو عورت یا مادہ کے لیے بولا جائے۔ مادہ ہم نے لفظ استعمال کی، اس میں پھر باقی حیوانات کی اور دیگر جو اقسام ہیں مادہ، وہ سب اس میں شامل ہو جائیں گی۔ تو یا عربی قواعد کے اعتبار سے مؤنث شمار ہوتا ہو، یعنی اہل عرب اور اہل لغت، اہل زبان اس لفظ کو مؤنث استعمال کرتے ہوں تو ہم بھی اس لفظ کو مؤنث ہی شمار کریں گے۔ مثلا امراتن عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، امن ماں کے لیے استعمال ہوتا ہے، بنتن لڑکی، تو یہ سارے الفاظ جو ہے وہ عورت اور مادہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو مؤنث شمار کیا جائے گا۔ شمسن سورج کو کہتے ہیں، اردن زمین کو کہتے ہیں، اور اس طرح دیگر جو الفاظ ہیں چونکہ ان کو اہل عرب
مونس میں شمار کرتے ہیں، لہذا شمسن کو بھی ہم مونس میں لائیں گے اور اردن کو بھی ہم مونس میں لائیں گے. تو یہ دو بنیادی مذکر اور مونس. مزید آگے تفصیل ہم آپ کی آسانی کے لیے پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو اور بھی اچھی طرح بات سمجھ آ جائے گی. یہاں دیکھیں کہ اسم کی تقسیم بلحاظ جنس جنڈر، آپ دیکھیں مذکر حقیقی یا مذکر غیر حقیقی یا مجازی. مذکر حقیقی وہی جو پیچھے ہم نے تعریف میں بیان کیا ہے، اسی کو مزید ہم نے کھول کر بیان کیا ہے. مذکر حقیقی یعنی جو حقیقت میں مذکر ہے، وہ مرد ہو یا مرد کے علاوہ باقی حیوانات ہوں، جیسے رجل، جیسے ابن، جیسے ولدن، یا جس طرح دیگر حیوانات کے نام ہیں وہ سارے مذکر حقیقی میں آئیں گے. مذکر غیر حقیقی یا مجازی یعنی جو حقیقت میں نر کے لیے استعمال نہیں ہوتا یا مذکر مرد کے لیے استعمال نہیں ہوتا، مجازن اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مذکر ہے. تو جیسے کتاب، قلم، باب، نہار، تو ان کو ہم یعنی مذکر غیر حقیقی یا مذکر مجازی میں لائیں گے، کیونکہ حقیقت میں کسی نر یا کسی مرد کے لیے استعمال نہیں ہوتے، لیکن اہل عرب ان کو مذکر شمار کرتے ہیں، لہٰذا ان کو مذکر غیر حقیقی یا مذکر مجازی میں لایا جائے گا. اس کے بعد دوسری قسم جو ہم نے وہاں کی ہے، اسی کو ہم دو اسم میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، مؤنث حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی یا مؤنث مجازی. تو خود لفظ بتا رہے مؤنث حقیقی سے مراد وہ مؤنث ہوگی کہ جو حقیقت کسی عورت کے لیے استعمال ہو یا عورت کے علاوہ باقی جو مؤنث حیوانات ہیں ان کے لیے. جیسے ہم نے مثالیں دی ہیں، امراتن عورت کو کہتے ہیں، ام، ماں، بنتن بیٹی، ناقتن یہ اونٹنی کو کہتے ہیں، فاطمہ عورتوں اور بچیوں کے نام ہوتے ہیں، طالبہ یعنی طالب علم جو بچی یا لڑکی ہے اس کے لیے استعمال ہوگا. تو ان کو حقیقی میں لے کر آئیں گے. مؤنث مجازی کون ہوگا؟ ان کے مقابلے میں جیسے شمسن سورج، ارض زمین، نفس انسان کے جو نفس یا جان کے لیے استعمال ہوگا، سماء آسمان، تو ان کو ہم مؤنث مجازی کہیں گے. یعنی یہ مؤنث حقیقی نہیں ہے کسی عورت کے لیے یا کسی اور مؤنث کے لیے، لہذا ان کو ہم اہل عرب چونکہ مؤنث استعمال کرتے ہیں، لہذا ان کو ہم مؤنث کے زمرے میں لائیں گے اور ان کو مؤنث حقیقی کی بجائے ہم مؤنث مجازی کا نام دیں گے. آگے مزید اور آسانی کے لیے ہم نے ایک اور آپ کے لیے سلائیڈ مرتب کی ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم نے پہلے عرض کیا تھا اور ہمارے کورس کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ کو رٹا نہ لگانا پڑے، خود جو الفاظ ہیں ان کو آپ سمجھیں اور ان الفاظ کو دیکھ کر آپ اسم اور اس کی علامات بتا سکیں، فعل اور اس کی علامات کو دیکھ کر آپ بتا سکیں. تو یہاں پہ اہل عرب مؤنث کی بنیادی 3 علامات بتاتے ہیں. یعنی ایک تو مؤنث حقیقی ہے، اس میں علامت ہو یا نہ ہو وہ مؤنث حقیقی ہوگا. مذکر ہے تو اگر اس میں علامت ہو یا نہ ہو تو اس کو مذکر کہا جائے گا. لیکن مذکر اور مؤنث میں فرق کرنے کے لیے پھر جو ہے وہ 3 علامات گرامر میں بیان ہوتی ہیں. تو اس میں مؤنث کی 3 بنیادی علامات ہیں. وہ کون کون سی ہیں؟ وہ ذہن نشین کر لیں، ان کو نوٹ کر لیں. نمبر 1 تائے تانیث، یعنی اسم کے آخر میں یوں گول تا لگی ہوئی ہوگی یا یوں بڑی تا ہو جیسے یہ لکھا ہوا ہے، تو اس اسم کو آپ آنکھیں بند کر کے کہیں گے کہ یہ اسم مؤنث ہے، یہ اسم مذکر نہیں ہے. جیسے فاطمتن ہے، جیسے عائشتن ہے، یا جیسے عالمتن ہے، مومنتن ہے، مسلمتن ہے، رحمتن ہے، یا بنتن آخر میں یہ لمبی تا لگی ہے. تو یہ گول چھوٹی تا یا یہ لمبی تا، تو اس کو تائے تانیث کہا جاتا ہے. جس اسم کے آخر میں آئے گی اس اسم کو ہم مؤنث کہیں گے. یعنی یوں بھی آپ کہتے ہیں جب جو علامت ان میں سے کوئی ایک علامت آئی ہوگی تو اس کو آپ ایک اور نام بھی دے سکتے ہیں کہ یہ مؤنث لفظی ہے. یعنی جس لفظ کے آخر میں ان علامات میں سے کوئی علامات آئی ہوئی ہوگی تو آپ اس کو کہیں گے یہ مؤنث لفظی ہے. اور اگر کوئی علامت نہیں آئی ہوئی ہوگی تو آپ اس کے مقابلے میں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مؤنث معنوی ہے. دوسری علامت ہے الف تانیث مقصورہ، یعنی آخر میں یا ہوگی اور یا کے اوپر یہ کھڑی زبر، یہ یا کے اوپر کھڑی زبر اگر کسی اسم کے آخر میں آئی ہوئی ہو تو اس کو عربی میں الف تانیث مقصورہ یا الف مقصورہ کہا جاتا ہے. جیسے کبرا، جیسے صغرا. تو آپ دیکھیں اسم کے آخر میں یا ہے اور اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، صغرا آخر میں یا ہے اور اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، تو اس کو بھی ہم مؤنث کہیں گے. تیسری جو مؤنث کی علامت ہے وہ الف تانیث ممدودہ مد سے ہے. یعنی وہ کیسے ہوگی؟ یعنی الف یوں ہوگی اور اس کے آخر میں یوں حمزہ ہوگا. جب کوئی اسم اس کے آخر میں یوں الف اور آخر میں یوں حمزہ ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ بھی مؤنث ہے، کیونکہ اس کے آخر میں الف تانیث ممدودہ لگی ہوئی ہے. جیسے حمرا، جیسے بیضا. اب یہ دونوں جو کلمات یا الفاظ ہیں یہ بھی مؤنث شمار ہوں گے. تو مؤنث کی یہ بنیادی 3 علامات ہیں.
تو آخر میں ایک ضروری نوٹ آپ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا اسم ہو کہ جس کے اندر مونس کی علامت بھی موجود ہو، یعنی وہ مونس لفظی بھی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایٹ اے ٹائم مونس حقیقی ہو، جیسے یہ فاطمۃن اور عالمۃن ہے، تو یہ فاطمۃن مونس لفظی بھی ہے کیونکہ آخر میں بولتا آئی ہوئی ہے، اور اس طرح یہ مونس حقیقی بھی ہے کیونکہ یہ فاطمہ عموماً یہ عورتوں کے نام، بچیوں کے نام رکھے جاتے ہیں، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ ایک اسم وہ مونس بھی ہو، مونس لفظی بھی ہو اس کے اندر علامت، اور وہ مونس حقیقی بھی ہو، اسی طرح باقی ایک ایک اسم وہ مذکر بھی ہو، مذکر حقیقی بھی ہو، اور اس کے اندر کوئی دیگر علامت بھی نہ پائی جاتی ہو۔ تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ اسم کی بلحاظ جنس، جینڈر، دو بنیادی قسمیں ہیں، ایک ہے مذکر اور مونس، پھر ان کی مزید تشریح کے لیے جو مذکر حقیقی ہوگا اور مذکر مجازی ہوگا، اس طرح مونس حقیقی ہوگا اور مونس مجازی ہوگا۔ پھر اور سمجھانے کے لیے، آسان کرنے کے لیے، مذکر جو ہے وہ مونس لفظی بھی ہوگا اور مونس معنوی ہوگا، جس کے آخر میں مونس کی علامت پائی جائے ان تین میں سے وہ مونس معنوی ہوگا، اور اگر علامت نہیں پائی جائے گی تو اس کو مونس معنوی کہا جائے۔ علامت ہے تو مونس لفظی، علامت نہیں ہے تو مونس معنوی، اور مونس کی یہ تین علامات ہیں۔ کسی اسم کے آخر میں تائے تانیث آئی ہوئی ہو، بولتا یہ لمبی تا، یا الف تانیث مکسورہ ہو، یعنی آخر میں یا اور اس کے اوپر کھڑی زبر ہو، اور الف تانیث ممدودہ، الف اور اس کے آخر میں حمزہ ہو، تو اس کو بھی ہم مونس شمار کریں گے۔ تو آپ اس کو نوٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔